جی اچھا محترم، میرا ایک آخری اب سوال یہ ہے، جی آپ لوگ جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، جی لیکن اگر یہ سوچیں کہ وہ لوگ اتنے برے تھے، انہوں نے قرآن پاک میں کوئی حرف برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، اگر وہ برے ہوتے تو اپنے دور حکومت میں کر سکتے تھے یا نہیں؟ دیکھیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا مائنڈ کیا میں، سوال ہے؟ اگر وہ برے تھے تو ان کو دور حکومت ملا، جن کو آپ لوگ برا بلا کہتے ہیں، تو قرآن پاک میں تو کوئی حرف بحرف کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں کوئی، کیونکہ جو چوری کرتے تھے ان کے ہاتھ بھی کٹے، زکوٰۃ بھی لوگوں نے دی، ہر طرح کے معاملات ٹھیک گزرے۔ جب ان کے دور حکومت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی، اس میں انہوں نے کوئی چینجنگ نہیں کی، تو سب ان کو چینج کیا، کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ سب ٹھیک ہے سر۔ چینج کیا۔ اور اب دوسرا سوال میرا یہ تھا اسی کے اندر، اسی حوالے سے ہی، کہ دیکھیں، اگر تو کافر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں کہا ان کو، ٹھیک ہے، اگر کافر تھے تو اللہ کو معلوم ہے اس بارے میں، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے دیکھا نہیں، نہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ان کی زندگی، اور اگر اللہ کی نظر میں کافر نہ ہوئے اور اگر ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کافر کہنے لگے، تو کیا سر ایک حدیث میں ہم کافر نہ ہو جائیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر دیکھیں کسی اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر کہیں گے تو آپ احادیث خود میں، کافر ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے کتب میں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کی جو احادیث ہیں یہ دربار کی جمع شدہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا جو مذہب ہے یہ خلافت کا مذہب ہے، بنی امیہ بنی عباس کے دور کے آپ کے محدثین سب ان کے علماء ہیں، درباری علماء ہیں، تو لازمی بات ہے یہ ان کے سیاست کے موافق حدیث نقل کریں گے، ان میں کے بنی سیاست کے امیہ کی مخالف۔ بات نہیں کر رہا سر، میں نے بنی امیہ کی بات، میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان، میں آپ کے احادیث کی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ کے احادیث جو آپ تک پہنچی ہے نا، آپ کے احادیث ابو بکر کے زمانے میں تو نہیں لکھی گئی ہے نا، بنی امیہ کے فلٹر سے اور بنی عباس کے فلٹر سے گزر گئے ہیں۔ آپ جن لوگوں نے آپ کے احادیث نقل کی ہے ہر نسل میں، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درباری ملا تھے یہ لوگ، اور جنہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں یہ ان کے زمانے میں لکھی ہے، اور آپ کا مذہب سرکاری مذہب جو درباری مذہب ہے وہی ہے، تو آپ کی کتب میں لازمی بات ہے وہ احادیث جو دربار کے سیاست سے مخالف ہو وہ تو نقل نہیں ہوگا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پہ کافر کہا، وہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے نا۔ اگر آپ کی کتابوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر نے نہیں بولا ہے، کیونکہ آپ لوگ صرف وہی نقل کریں گے جو ان کے سیاست سے متعارض نہ ہو، جو ان کے سیاست کے مخالف ہو وہ تو نقل نہیں کریں گے آپ کے علماء۔ انہوں نے اپنا قتل کرانا ہے کیا؟ بلکہ آپ کے علماء تو یہ جو ان کے سیاست کے نفع میں اگر جھوٹی بھی کوئی حدیث ہو اس کو صحیح بنا کر پیش کریں گے، ان کا فریضہ ہی یہی ہے، کیونکہ درباری ملا جو ہیں وہ تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح بہت سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں کس منافق کے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو منافق بولا ہے؟ اتنے آیات ہیں قرآن میں منافقین کے متعلق، کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ منافق جو اس آیہ میں اس کا مراد کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں ہے آپ کی کتابوں میں، یہ باتیں آپ کی کتابوں میں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی کتابوں سے جو ہم آپ کے دیکھیں، اگر ہم ثابت کرتے ہیں آپ کی کتاب سے کہ ابو بکر نے یا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا بھائی، تو ختم ہے، ضروری نہیں ہے آپ اس کے بعد ہم یہ بھی دکھائیں کہ توہین کرنے کے بعد پیغمبر نے نہیں بولا جی ہاں اس سے میرے توہین کی، یہ کافر بھی ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ توہین کرنے والا کوئی بھی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر عمر جنگ سے بھاگ گئے، جب قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسری حدیث لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی کتاب سے پہلے یہ بھی دکھا دیں کہ جنگ سے بھاگ گیا تھا، بھاگنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جی ہاں یہ جہنمی ہے، یہ ابو بکر عمر جہنمی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، اگر ہوتا بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے، لیکن ہمارے کتابوں میں یہ موجود ہے یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے حدیث نہیں ہے، دربار سے نہیں لیا ہے، تو ہمارے پاس حدیث بہت زیادہ ہے شیخین کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ ان کی خلافت بہت اچھی تھی، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، انہوں نے شریعت کے تمام احکام چینج کر دیے، بھائی یہ دیکھو آپ کے خود صحابہ نے خود شہادت دی ہے، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار الفکر، یہ کتاب صفحہ نمبر 161 ہے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 650 میں، سمعت ام الدرداء تقول، ام الدرداء کہتے ہیں ابو درداء میرے پاس آئے، وہ بڑے غصے میں تھے، قلت ما اغضبک، میں نے کہا کیوں آپ غضب میں ہیں؟ قال والله ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا،
مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات میں نظر نہیں آتی، مگر یہ کہ بس یہ نماز جماعت ان کے پاس ہے. یہ کہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تفہیم البخاری، صحیح بخاری کی شرح و ترجمہ. کس کی روایت؟ تصنیف ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، جلد اول حصہ اول، اردو بازار کراچی میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کے ترجمے میں کیا فرماتے ہیں. اچھا میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں 1 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے. ام درداء سے سنا، ام درداء کیا کہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، سب انہوں نے چینج کیا نہیں کیا؟ چینج کیا نہیں کیا. اچھا آپ چلتے ہیں. یہ صحیح بخاری ترجمہ اور شرح کے ساتھ نعمانی کتاب خانہ میں چھپیا، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ اور شرح. ابو درداء میرے پاس آئے، وہ بڑے غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. لوگ مل کر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے، حافظ حماد صاحب کے ترجمے کے ساتھ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر ہے 65. ولم يجمع القرآن غير 4 ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید ونحن ورثنا. انس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی صرف 4 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے. ابو الدرداء، معاذ بن جبل، حافظ تو نہیں، جمع کیا تھا، اور ابو درداء انہی میں سے ایک تھے. ٹھیک ہے نا، ابو درداء کی فضیلت. اب یہ ابو درداء کہ صرف 4 صحابی ہیں جن کو قرآن آتا تھا، ان میں سے ایک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا جو انہوں نے بولا؟ یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری، چاپ دار المعرفہ، دیکھیں اسی حدیث نمبر 650 کے شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ یرید من امت محمدا شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی شریعت کی ایسی بات جس کو لوگوں نے چینج نہیں کیا، نہیں پاتا سوائے کہ بس یہ لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں. یصلون جميعا ای مجتمعین، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ومراد ابو الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة، کہ مسلمانوں کے اعمال میں تغییر اور نقصان، کمی بیشی آ گئی ہے، مگر یہ نماز بس پڑھتے ہیں، جماعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کس زمانے کے بعد؟ وکان ذلك فی اواخر خلافت عثمان. کہتے ہیں یہ امر ایک نسبی بات ہے کہ لوگوں نے چینج کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات ہے، پھر ثم کان فی زمن شیخین کے زمانے میں تبدیلی آ گئی ہیں، اور پھر ابو درداء کے آخری زمانے میں، عثمان کے آخری زمانے میں وفات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو شخص عثمان کے زمانے کو پایا وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو احکام دین تھے وہ سب کے سب چینج ہو گئے. صحیح ہے بھائی.